اس کو یعنی بتانے والا بتا رہا ہوں کہ تم کلمہ پڑھ لو، ایمان کی حالت میں جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں گویا یہ اسی طرح ہے، آخری حالت میں یا بری حالت میں پڑھنے کے بعد اگر کوئی بندہ صدقہ کرے جبکہ وہ اچھی حالت میں تھا اور وہ اس وقت صدقہ نہیں کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس نے خرچ نہیں کی، اس نے مالوں کو جمع کر کے رکھا، اور جب وہ جا رہا تھا تو اس وقت اس نے اپنے آل اولاد کو تلقین کی، اپنے آل اولاد کو نصیحت کی کہ یہ جو ہے فلاں شخص کو دے دینا، میرے طرف سے یہ صدقہ ہے، تو وہ صدقہ اس وقت ان کا کرنا بیکار ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت مرگ میں جب بندے کو کلمہ نصیب ہو، یعنی ایک کافر شخص ہے اور اس کو کوئی کہنے والا کہہ رہا ہو کہ اب اس وقت جو ہے آپ کلمہ پڑھ لو، ایمان والے ہو جاؤ گے، مومن ہو جاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس کلمہ پڑھنے کو قبول نہیں کرتا، یعنی اس کو ایمان کی حالت میں نہیں رکھتا، اس کو ایمان کی حالت سے اپنی بارگاہ میں نہیں بلاتا، کیونکہ یہ رب کی مشیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کس طرح سوچتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کرنے والے ہیں۔ پوری زندگی بندے کو دین کی دعوت ملی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا کہ نہیں دین اسلام حق ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک واحد ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے محبوب نبی ہے، تو نبی کا اس وقت کلمہ پڑھنا جبکہ وہ اچھی حالت میں تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ ندا ملی تھی، چاہے وہ باضابطہ طور پر ہو یا بالضابطہ ہو، چاہے وہ کسی کے کہنے پر ہو یا اس کے دل میں خود احساس جگہ ہو، دونوں ہی صورت میں اگر بندہ پہلے کلمہ پڑھ چکا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا۔ بندہ آخری حالت میں، حالت مرگ میں جب وہ مر رہا ہے، باضابطہ طور پر وہ لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں اور وہ لوگ کہتے بھی ہیں، آخری وقت میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں چاہے جو بھی کر لو لیکن یقیناً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو اپنے لیے آخرت کا جو ہے بہترین ذریعہ بنا کر کے رکھو، جب تمہاری جان جا رہی ہو تو اس وقت جو ہے اس کلمے کو پڑھ لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایمان کی دولت سے نوازے گا اور تم جو ہے ایمان والے ہو جاؤ گے۔ تو اسی کو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق جب یہ کیا گیا، یعنی اس کا خلاصہ کیا گیا، تو فقہاء کرام بزرگان دین نے اس کا خلاصہ یہ نکالا کہ اس وقت اس بندے کا کلمہ پڑھنا گویا یہ بیکار ہے، کیونکہ اس کو پہلے دین کی دعوت ملی ہے، جب وہ جانتا ہے کہ نہیں واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کا جو کلمہ ہے وہ حق ہے، تو اس نے پہلے ہی کلمہ پڑھ لینا تھا، جبکہ اس نے پہلے نہیں پڑھا۔ جب اس کو دین کی دعوت مل گئی تھی، جب اس کو احساس ہو چکا تھا کہ دین اسلام حق ہے، تو اب اس کا کلمہ پڑھنا بیکار ہے۔ ٹھیک اسی طرح صدقے کا معاملہ ہے، صدقہ آخری وقت میں اگر آپ دے رہے ہیں تو وہ آخری وقت والا جو صدقہ ہے وہ اب آپ کا مال نہیں رہا، کیونکہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اب وہ آپ کے آل اولاد کا مال، یعنی آپ کے آل اولاد کا مال ہے اور وہ حق ان کا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدقہ کا جو وقت ہے وہ پہلے کا ہے، جب آپ خوشحال رہتے ہیں، اچھی حالت میں رہتے ہیں، جب آپ کسی پریشانی میں پڑ جاتے ہیں تو اس وقت صدقہ کریں، یعنی مرنے سے پہلے صدقہ کر دیں، کیونکہ صدقہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہر و غضب سے بچاتا ہے، اور صدقہ جو ہے عمر کو بڑھاتا ہے، یعنی موت سے بھی بچاتی ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ بارہا جو ہے کچھ لوگ، یعنی ایک شخص ایسا ہو